بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نزرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي زمان على أمتي يحبون خمسا وينسون خمسا يحبون الدنيا وينسون العقبى يحبون الدور وينسون القبور يحبون المال وينسون الحساب يحبون العيان وينسون الحورا يحبون النفس وينسون الله ورسوله أنا منهم بريء وهم مني بريئون أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، گزشتہ جمعہ حمد و صلات کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی گئی اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کی جا چکی تھی. آیت کریمہ کے بعد ایک حدیث مبارکہ پڑھی گئی. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عن قریب میری امت پر ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ 5 چیزوں سے محبت کریں گے اور 5 چیزوں کو بھول جائیں گے، اور جبکہ معاملہ اس کا الٹا ہونا چاہیے تھا. یعنی جن چیزوں سے وہ محبت کریں گے وہ چیز ایسی تھی کہ اس سے محبت نہ کی جائے، اور جس چیز کو بھلائیں گے وہ چیز ایسی تھی کہ اسی کو یاد رکھا جاتا. سب سے پہلی چیز فرمایا یحبون الدنیا وینسون العقبہ. لوگ دنیا سے محبت کریں گے، دنیا سے دل لگائیں گے، دنیا کی چیزوں میں مگن رہیں گے، اسی دنیا اور اس کی چیزوں پر اپنے اوقات، اپنی زندگی، اپنی جوانی، اپنی صحت، سب کچھ اسی دنیا کے پیچھے ضائع کریں گے. جبکہ اس دنیا کی زندگی 60 اور 70 سالہ ہے. وَيَنْسَوْنَ الْعُقْبَى، ان کو معلوم ہے کہ اس کے بعد انہیں ایک اور زندگی ملنے والی ہے، اور وہ زندگی
لامتناہی ہے، جس کی کوئی مدت متعین نہیں، یہ اسی زندگی کو بھول جائیں گے۔ دوسری چیز فرمایا وَيَنْسَوْنَ الدُّورَ وَيُحِبُّونَ الدُّورَ وَيَنْسَوْنَ الْقُبُورَ۔ دنیا میں گھر بنانے میں مصروف ہوں گے، محل بنانے میں مصروف ہوں گے، کبھی اس نگر میں گھر بنائیں گے، کبھی اس نگر میں گھر بنائیں گے، کبھی اس علاقے میں گھر بنانے کی کوشش کریں گے، کبھی اس علاقے میں گھر بنانے کی کوشش کریں گے۔ وَيَنْسَوْنَ الْقُبُورَ، اور اس دنیا کے جانے کے بعد جو بڑا دشوار گزار گھر ہے، بڑی دشوار جگہ ہے لیٹنے کی، اسے بھول جائیں گے، اس کی تیاری کی کوئی فکر ان کی زندگی میں نہیں ہوگی۔ تیسری چیز فرمایا وَيُحِبُّونَ الْمَالَ وَيَنْسَوْنَ الْحِسَابَ، مال سے محبت کریں گے، صبح شام ان کی دوڑ اسی مال کے پیچھے ہوگی، ہر محنت ہر مشقت اسی کے لیے اٹھائیں گے، ہر دشوار گزار راہوں سے اسی کے لیے گزریں گے، اور یہ بھول جائیں گے کہ آخر جس مال کو ہم اتنی محنت سے جمع کر رہے ہیں، ہر طرح کی بھاگ دوڑ کر کے اسے حاصل کر رہے ہیں، آخر اس کا ہم کو حساب بھی دینا ہے، یہ بھول جائیں گے۔ کل آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر انسان کو اپنے مالوں کا بھی حساب دینا ہے، ایک ایک روپیے کا حساب دینا ہے، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ لیکن انسان مال کو کمانے کی ہر ممکن محنت کرے گا، لیکن اس بات کو بھول کر کرے گا کہ آنے والا مال حلال طریقے سے آ رہا ہے، حرام طریقے سے آ رہا ہے، جائز طریقے سے آ رہا ہے کہ ناجائز طریقے سے آ رہا ہے، بس آنا چاہیے۔ یہ اس لیے کہ اس نے وَيَنْسَوْنَ الْحِسَابَ اس بات کو بھول گیا ہے کہ اس کو اس مال کا حساب بھی دینا ہے۔ چوتھی چیز وَيُحِبُّونَ الْعَيَالَ وَيَنْسَوْنَ الْحُورَ، آدمی اپنی آل و اولاد اور مال و دولت سے اتنا زیادہ محبت کرے گا کہ حدوں کو پار کر جائے گا، وہ کوشش کرے گا کہ چاہے حلال طریقے سے ہو، حرام طریقے سے ہو، ہماری اولاد ہمارے اہل و عیال خوش رہے، اچھے گھروں کا انتظام انہی کی خوشی کے لیے ہوگا، اچھی گاڑیوں کا انتظام انہی کی خوشی کے لیے ہوگا۔ وَيَنْسَوْنَ الْحُورَ، اس دنیا سے جانے کے بعد جو دائمی زندگی اللہ نے دی ہے اور اس زندگی کے لیے جو دائمی نعمتیں اس نے مقرر کر رکھی ہے، ان ساری نعمتوں کو بھول جائے گا۔ پانچویں چیز فرمایا یحبون النفس وینسون اللہ ورسولہ، اپنے نفسوں سے محبت کرے گا،
اس کے ہر تقاضے کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا. ہر بھاگ دوڑ صرف اس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہوگی. ہر محنت صرف اپنے نفسوں کو راحت پہنچانے کے لیے ہوگی. وَيَنْصُرْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اس کا رسول کیا کہہ کر گیا ہے، کیا احکامات ہم کو دنیا میں دے کر گئے ہیں، وہ سب بھلا کر صرف اس دنیا کے پیچھے پڑا ہوگا. اپنے نفسوں اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے پیچھے پڑا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کو پورا کرنے کی اجازت دی ہے نہیں دی ہے؟ اس کے رسول نے کس طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی اجازت دی ہے، کس طریقے سے نہیں دی ہے؟ ان ساری باتوں کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. آخر میں فرمایا انا منہم بریء وہم منی بریءون. جب میری امت پر ایسا زمانہ آ جائے گا کہ جن چیزوں سے ایمان والوں کو محبت کرنی چاہیے تھی، جن چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے تھا، وہ اس کو بھلا بیٹھیں گے، اور جس چیزوں کو اپنے دلوں سے دور رکھنا تھا ان کو اپنے دلوں میں بسا بیٹھیں گے. تو اے میری امت کے لوگوں سن لو، میں تم سے بری ہوں گا، تم مجھ سے بری ہوگے. نہ میرا تم سے کوئی واسطہ ہوگا، نہ تمہارا مجھ سے کوئی واسطہ ہوگا. تم اپنے کیے کے ذمہ دار خود ہوگے. میرے محترم بزرگوں، سب سے پہلے تو ہم کو اب یہ غور کرنا چاہیے کہ آیا وہ زمانہ جس میں ہم موجود ہیں، وہ آیا وہ زمانہ اب ہمارے درمیان چل رہا ہے یا نہیں؟ وہ دن آیا یا نہیں؟ ایسے انسانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں یا نہیں جن میں یہ 5 صفات موجود ہوں گی؟ تو ہم میں سے ہر شخص دیکھ رہا ہے کہ آج مسلمان اور ایمان والا کن چیزوں سے محبت کر رہا ہے اور کن چیزوں کو بھلا کر بیٹھا ہے. آج اس بات کا ہم کو کھلا ہوا مشاہدہ ہو رہا ہے کہ ایک ایمان والا مال کے حصول کی خاطر نہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ تلاوت کر رہا ہے، نہ روزہ رکھ رہا ہے، نہ شریعت و سنت کے دیگر احکام کی اطاعت کر رہا ہے. صبح سے شام تک صرف اور صرف اپنی دکانوں پر بیٹھ کر روزی کے حصول کے لیے محنت کر رہا ہے. دن بھر میں 5 وقت کی نمازوں کے اوقات گزرتے ہیں، اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ وہ زمانہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ ہمارے درمیان آ چکا ہے. آپ نے فرمایا تھا لوگ اپنی اولادوں سے، اپنے مال و دولت سے حد سے زیادہ محبت کریں گے، آخرت کی دائمی نعمتوں کو بھول جائیں گے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی صبح سے نکلتا ہے مال کے حصول کے لیے، محنت کرتا ہے، نمازوں سے کوئی واسطہ نہیں، شام کو گھر پہنچتا ہے، بیوی بچوں میں مگن ہو جاتا ہے. نہ اسے دن کی نمازوں کی کوئی پرواہ، نہ شام کی نمازوں کی کوئی پرواہ، نہ تلاوت قرآن کی کوئی پرواہ. تو میرے محترم بزرگوں،
ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں اس حدیث میں بیان فرمائی ہے، آپ بھی غور کریں تو ہر بات کا آپ کھلے طور پر مشاہدہ کر لیں گے کہ آج انسان دنیا سے محبت کر رہا ہے، آخرت اس کو یاد ہی نہیں آ رہی، مال سے محبت کر رہا ہے، حساب و کتاب کی کوئی پرواہ نہیں، آل و اولاد سے محبت کر رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، اپنے نفس کی ہر خواہشات کو پورا کرنے کی محنت کر رہا ہے، اللہ اس کے رسول کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے ہم کو غور کرنا چاہیے اور اپنی زندگی میں اگر یہ باتیں ہمارے اندر موجود ہیں، ہم کو اپنے آپ کو اس سے بدلنا چاہیے، اپنی زندگی میں تبدیلی لانا چاہیے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں جو جملہ ارشاد فرمایا، یہ بڑی ہی ناراضگی کا جملہ فرمایا کہ جب میری امت پر ایسا زمانہ آ جائے گا، ایمان والوں کے اندر ایسی صفات پیدا ہونے لگیں گی، تو یاد رکھنا پھر میں ان سے بری ہوں گا، وہ مجھ سے بری ہوں گے۔ انسان کے لیے یہ اچھے انجام کا سبب پھر نہیں ہوگا، اچھے ٹھکانے کا سبب نہیں ہوگا، اچھی زندگی کا سبب نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم کو ڈرنا چاہیے اور انسان کو اپنے دلوں میں آخرت کی، قبر کی، حشر کی سوچ سوچ کر اپنے اندر زبردستی اس بات کی فکر پیدا کرنی چاہیے۔ یہی ایک چیز ہے جو ان بری صفات سے ہم کو بچا سکتی ہے۔ جب انسان روزانہ اپنی قبر کو یاد کرے گا، اپنی آخرت کو یاد کرے گا، یہ سوچے گا کہ اگر آج میں اس دنیا کے لیے مر رہا ہوں، اس دنیا کی محبت میں گرفتار ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جی سکتا ہوں۔ لیکن اس کو سوچنا چاہیے مجھ جیسے مزاج والے، میرے جیسی چاہتوں والے اس دنیا میں بہت آئے ہیں، لیکن وہ گزر گئے، جو ہیں وہ بھی گزر جائیں گے، جو آئیں گے وہ بھی گزر جائیں گے۔ جب ہماری زندگی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہے تو پھر کیا فائدہ ہے اس دنیا سے اس طرح کی محبت کرنا؟ میرے محترم بزرگوں، آخرت کی فکر یہی انسان کو ان ساری بری صفاتوں سے روک سکتی ہے، اور یہ پیدا ہو سکتی ہے، لیکن جس طرح ہر چیز کے حاصل ہونے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، آخرت کی فکر حاصل ہونے کا، قبر کی فکر حاصل ہونے کا ذریعہ یہ ہے کہ بندہ ایسے لوگوں کے ساتھ ملے جو ہر وقت اپنی آخرت کو یاد کرتے ہیں، ان چیزوں کا علم حاصل کرے، ایسے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھے، ایسے لوگوں کو اپنا ہمنشی بنائے جو صرف اور صرف دنیا ہی کے نہیں بلکہ اپنی آخرت کو بھی لے کر چلتے ہیں، اپنی دنیا کو بھی لے کر چلتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے جو ہم کو ان بری صفات سے اور اس کے برے انجام سے بچا سکے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، منصور بن عمار بصری
بصرہ کے رہنے والے تھے، صاحب نسبت بزرگ اللہ والے تھے۔ ایک مرتبہ وہ بصرہ کے بازار میں نکلے، دیکھا کہ سڑک پر ایک فقیر کھڑے ہو کر بھیک مانگ رہا ہے۔ انہیں کشف ہوا اور اس فقیر کا چہرہ دیکھ کر انہیں یہ احساس ہوا کہ واقعی یہ فقیر محتاج اور مسکین اور ضرورت مند ہے، اسے ضرورت ہے، اس لیے یہ آج ہاتھ پھیلا کر یہاں کھڑا ہے۔ انہوں نے اس فقیر کو کہا کہ تو خاموش ہو جا، اور خود اس فقیر کے بازو میں کھڑے ہو کر یہ صدا دینے لگے کہ لوگوں، تم میں سے جو کوئی اس فقیر کو 4 درہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ اب لوگ سن رہے ہیں یہ صدا اور گزر رہے ہیں، اور بازار بھی بصرہ کا بازار تھا۔ اس زمانے میں بصرہ اور کوفہ کے بازاروں کی سیر اور تفریح کی مثالیں دی جاتی تھی۔ بڑے بارونق بازار تھے، بھرا ہوا بازار ہے، لوگ صدا سن رہے ہیں اور گزر رہے ہیں، اور وہ بزرگ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جو بندہ اس فقیر کو 4 درہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ اور دل ہی دل میں یہ حسرت بھی ان کے ہے کہ اے کاش بصرہ کے تاجر اس سعادت کو حاصل کر لیتے، لیکن محروم ہو گئے، اس لیے کہ بازاروں کے تاجر اگر کسی کو چائے بھی پلاتے ہیں تو وہ اپنے حساب میں رکھتے ہیں کہ آج اتنا میرے مال سے یوں ہی چلا گیا۔ 10-15 لوگوں کو انہوں نے چائے پلائی اور ان کے پیچھے پیسے خرچ کیے تو ان کے حساب میں آتا ہے کہ آج اتنے پیسے یوں ہی ضائع ہو گئے۔ یہی سوچ سوچ کر بصرہ کا ہر تاجر اس سعادت کو حاصل کرنے سے محروم ہو گئے۔ اس روڈ سے غلام کا گزر ہوا جس کا آقا بڑا شرابی، بڑا بدماش تھا، بڑا عیاش تھا۔ جب وہ غلام اس فقیر کے پاس سے گزرنے لگا تو انہوں نے اس بزرگ کو دیکھا کہ یہ اعلان کیا کر رہا ہے، اور خود اس بزرگ کی ذات کو بھی دیکھ کر اس کے دل میں بڑی فکر پیدا ہوئی۔ اس کو اپنی آخرت یاد آنے لگی، اس کو اپنی قبر یاد آنے لگی، اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب دینا یاد آنے لگا۔ اب وہ فقیر، وہ غلام جو اس فقیر کے پاس یہ صدا کھڑے ہو کر سن رہا تھا، اس کے آقا نے اس کو 4 درہم دیے تھے کہ جاؤ بازار سے فروٹ خرید کر لے آؤ۔ اب جب وہ صدا کھڑے ہو کر سننے لگا تو اس کے دل پر یہ چوٹ لگی، اور بڑے دل میں یہ بڑا زبردست خیال پیدا ہوا جس نے اسے بے چین کر کے رکھ دیا کہ میں یہ 4 درہم اس فقیر کو دے دوں، 4 دعائیں اس بزرگ کی لے لوں، اپنے آقا سے کہہ لوں گا کہ آقا معاف کر دیجئے۔ معاملہ کچھ ایسا ہو گیا تھا، اس کا آقا بڑا شرابی کبابی تھا، اپنے برے دوستوں یاروں کی محفلیں بلا کر رکھا تھا، شراب کی محفلیں جمی تھی اور اسے فروٹ لانے کے لیے بھیجا تھا، انتظار میں بیٹھا تھا۔ اس نے 4 درہم اس فقیر کو دے دیے۔
اور اس بزرگ سے کہا کہ اب 4 دعائیں تم ہمیں دو۔ اس فقیر بزرگ نے اللہ والے نے کہا کہ بتاؤ کیا دعائیں دوں؟ اس نے کہا کہ سب سے پہلی دعا یہ دو کہ میں غلام ہوں، غلامی کی زندگی بڑی دشوار اور مشکل زندگی ہوتی ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالی مجھے آزاد فرما دے۔ انہوں نے کہا جا، اللہ تعالی تجھے آزادی دے دیں گے۔ کہا دوسری دعا کیا کروں؟ کہنے لگا دوسری دعا یہ کریے کہ اللہ تعالی مجھے مال عطا فرمائے، میں اب یہ 4 درہم اس فقیر کو دے کر اپنے آقا کا قرض دار بن چکا ہوں، اللہ تعالی مجھے مال عطا فرمائے، میں اس کا قرضہ چکا دوں۔ اس بزرگ نے دعا دی اللہ تعالی تجھے بے حساب مال عطا فرمائے۔ پھر کہا تیسری دعا کیا کروں؟ فرمایا تیسری دعا یہ کریے کہ میرا آقا بڑا گندا انسان ہے تو مسلمان لیکن بڑے گندے قسم کا مسلمان ہے، دعا کریے اللہ تعالی اسے ہدایت عطا فرما دے۔ فرمایا اللہ تعالی اسے ہدایت عطا فرما دیں گے۔ پھر پوچھا چوتھی دعا کیا کروں؟ فرمایا یہ دعا کریے کہ میرے آقا کی مجلسوں میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے سب غلط قسم کے لوگ ہیں، دعا کریے اللہ تعالی محفل کے سارے لوگوں کی مغفرت فرما دے۔ فرمایا اللہ تعالی سب کی مغفرت فرما دیں گے۔ اب وہ وہاں سے لوٹنے لگا لیکن دل میں ڈر ہے کہ آقا کے پاس جاؤں گا تو میرا آقا تو بہت مارتا پیٹتا ہے، لیکن اس کے دل میں ایک طرح سے ایک مضبوطی یہ پیدا ہوئی کہ میں نے فقیر کو 4 درہم دے دیے اور اس بزرگ سے 4 دعائیں لے لی، کوئی نہ کوئی تو قبول ہوگی ہی۔ آقا تو روز مارا کرتا تھا، آج بھی مار کھا لوں گا۔ اپنے آقا کے پاس لوٹ کر پہنچا، آقا غصے میں ہے کہ بے وقوف، ایک تو اتنی دیر سے آیا، دوسرے سامان بھی نہیں لایا۔ اس نے کہا کہ آقا معاف کیجیے اور میری ایک درخواست ہے، میری ایک بات ہے، اسے سن لیجیے۔ میرے ساتھ کچھ عجیب ہی واقعہ ہوا۔ کہنے لگا کیا ہوا؟ فرمایا میں بازار سے گزر رہا تھا، ایک فقیر بزرگ یہ اعلان کر رہا تھا کہ جو بندہ اس فقیر کو 4 درہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ میرے دل پر یہ صدا نے ایسی چوٹ لگائی کہ میں اسے دینے پر مجبور ہو گیا اور میں یہ سوچ لیا کہ اپنے آقا سے جا کر معافی مانگ لوں گا۔ تو اس نے کہا کہ تم نے 4 دعائیں کیا کروائی؟ فرمایا کہ میں نے پہلی دعا یہ کروائی کہ اے آقا غلامی کی زندگی بڑی مشکل زندگی ہے، دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ میرا آقا مجھے آزاد کر دے۔ آقا نے کہا جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ کہا دوسری دعا تو نے کیا کروائی؟ کہا میں نے یہ دعا کروائی کہ میں یہ 4 درہم دے کر اپنے آقا کا قرض دار ہو چکا ہوں، دعا کری اللہ تعالی مجھے مال عطا فرمائے، میں اپنے آقا کا قرضہ چکا دوں۔
کہا جا وہ بھی تیرا ادا ہو گیا۔ وہ کہنے لگا تیسری دعا کیا کروائی؟ کہا میں نے تیسری دعا یہ کروائی ہے کہ اے بزرگ یہ دعا کریے کہ میرا آقا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ آقا نے کہا میں اپنے شرابوں کی سارے مٹکے توڑتا ہوں، اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرتا ہوں۔ اور اس نے کہا چوتھی دعا تو نے کیا کروائی؟ کہا میں نے یہ دعا کروائی ہے کہ دعا کر دیجئے کہ میرے آقا کی محفل کے سارے لوگوں کی اللہ تعالی مغفرت فرما دے۔ تو آقا کہنے لگا میرے اختیار میں جتنی چیزیں تھیں کہ میں تجھے آزاد کر سکتا تھا میں نے کر دیا، تیرے قرض کو معاف کرنا میرے اختیار میں تھا میں نے کر دیا، گناہوں سے توبہ کرنا میرے اختیار میں تھا میں نے سچی توبہ کر لی، جو چیز میرے اختیار میں تھی میں نے سب کچھ کر لی، اہل مجلس کی خطاؤں کو معاف کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ آقا سو گیا، رات کو خواب میں اسے یہ بات کہی گئی کہ اے بندے تیرے اختیار میں جو تھا تو نے کر دیا، میرے اختیار میں ہے میں سارے بندوں کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں، میں نے بھی اپنا اختیار پورا کر دیا۔ تو میرے محترم بزرگوں، ان واقعات کے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اگر اپنے دل میں آخرت کی فکر پیدا کرنا چاہتا ہے تو جس طرح اور چیزوں کے حصول کے ذرائع ہیں اسی طرح آخرت کی فکر پیدا کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ بندہ اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھے، آخرت کے بارے میں علم دین حاصل کرے، ایسے لوگوں کی صحبتوں میں رہے، ایسے لوگوں کی مجلسوں میں رہے جہاں ہر وقت آخرت کا تذکرہ چل رہا ہو، قبر کے احوال کا تذکرہ چل رہا ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہی ایک چیز ہے جو ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا کر سکتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ جو 5 چیزوں سے میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ 5 چیزوں سے محبت کرنے لگے گی، 5 چیزوں کو بھلا کر رکھ دے گی، جبکہ معاملہ اس کا الٹا ہونا چاہیے تھا۔ ان صفات، ان بری صفات سے ہمیں آخرت کی فکر ہی نجات دلا سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی کوشش کریں، ایسی مجلسوں کو ڈھونڈیں، ایسے ساتھی کو اپنا ساتھی بنائیں جس کے دلوں میں آخرت کی فکر ہو، ورنہ نبی علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، یہ ہماری دنیا کی بھی زندگی کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، ہماری آخرت کی بھی زندگی کو برباد کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ یہ جملہ کہہ کر انہوں نے اپنی امت سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا، اب ان کے سروں پر کوئی سایہ شفقت کرنے والا نہیں ہے۔ اور معلوم ہے ہر انسان کو جس کے سر سے سایہ ہٹ جائے اس کی زندگی بڑی دشوار گزار ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم کو بہت ڈرنا چاہیے اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانا چاہیے۔ اگر یہ صفات ہمارے اندر ہیں ان کو دور کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، ایک شخص ان کے پاس سے گزرا تو ان کو سلام کیا، اور ان کے پاس سے گزرنے والے کیا، ہر آنے جانے والے ملنے والے بڑا خوف کھایا کرتے تھے۔ ان کی شخصیت ہی ایسی تھی
نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا عمر تو وہ ہے کہ جس گلی سے وہ گزر جائے شیطان بھی ڈرتا ہے وہاں سے جانے اور آنے سے۔ تو جب اس بندے نے سلام کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے حال دریافت کیا کہ بھئی حال کیسا ہے؟ تو اس نے بھی کہا میں فتنوں سے محبت کرتا ہوں، میں فتنوں سے محبت کرتا ہوں اور بن دیکھی چیزوں کے بارے میں گواہی دیتا ہوں۔ ایک چیز اور فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بڑا عجیب آدمی ہے، یہ کیسی باتیں تو کر رہا ہے کہ تو فتنوں سے محبت کرتا ہے، بن دیکھی چیزوں کے بارے میں تو گواہیاں دیتا ہے، اور حکم ہوا کہ اسے اب جیل خانے کے حوالے کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، ان باتوں کو سن رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو لقب دیا وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جیل خانے میں ڈالنے کا حکم دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے عمر بن خطاب، اس بندے نے جتنی باتیں کہی ہیں سب صحیح کہی ہیں۔ فرمایا اس نے کہا کہ میں فتنوں سے محبت کرتا ہوں، قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد، تمہارے مال و دولت یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، اور وہ فتنے سے مراد یہی ہے اس بندے کی میں اپنی اولاد سے، اپنے مال و دولت سے محبت کرتا ہوں۔ اور جو دوسری چیز فرمایا کہ میں بن دیکھے ہوئے معاملے کے بارے میں گواہی دیتا ہوں، فرمایا یہ شخص تابعی ہے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی ہے لیکن نبی کی نبوت کو آج بھی مانتا ہے اور اس کی گواہی دیتا ہے۔ یہ اس معاملے کے بارے میں کہتا ہے کہ میں بن دیکھے ہوئے شخص کے بارے میں گواہی دیتا ہوں۔ ایک اور چیز بیان فرمائی ذہن میں نہیں ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ واقعی یہ آدمی بڑا ہی ذہین ہے، اور اس سے زیادہ ذہین وہ ہے جنہوں نے اس کے جملے کے بارے میں فیصلہ کیا، ورنہ اب تک تو میں اس کو جیل کے حوالے کر دیا ہوتا۔ تو میرے محترم بزرگوں، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔